اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ یوں تو ایک اہم خبریں ناظرین اکرام میرے پاس ہیں۔ ایک خبر تحصیل رحیم یار خان کے حلقہ NA 171 سے متعلق ہے، جہاں سے سابق MNA مخدوم خسرو بختیار صاحب ایک عرصہ سے بیرون ملک ہیں۔ وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اپنی نجی اور ذاتی مصروفیات کے پیش نظر پاکستان واپس نہیں آ رہے، یا ان کے پاکستان نہ آنے کی وجہ کچھ اور ہے؟ کیا انہیں پاکستان واپسی کے لیے کلیئرنس نہیں مل رہی؟ اور وہ ایسے کون سے ایشوز ہیں جو ان کی پاکستان واپسی میں اس وقت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے میرے پاس ایک دو بہت مصدقہ اطلاعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ناظرین، آج کے ہمارے سیاسی ویلاگ کا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں، جہاں قومی نشست NA 174 اور اس کے صوبائی ونگز PP 265، PP 266 اور PP 267 کی سیاست اور وہاں پر ہونے والی سیاسی جوڑ توڑ آج کے ہمارے ویلاگ میں زیر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صادق آباد کی اس قومی نشست NA 174 پر مخدوم سید احمد محمود صاحب کے بڑے بیٹے مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب کو اپنا پارٹی کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ مخدوم مرتضیٰ صاحب صادق آباد کی اس نشست کے ساتھ ساتھ لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور آمدہ انتخابات میں ان کے متعلق یہ اعلان ہوا تھا کہ وہ صادق آباد اور تحصیل لیاقت پور کے دونوں قومی حلقوں سے بیک وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے۔ تاہم صادق آباد کی قومی نشست NA 174 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تازہ سیاسی حکمت عملی اب سامنے آ چکی ہے، اور خود جمال الدین والی نے بھی ان خبروں اور اطلاعات کو درست قرار دیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں مخدوم مرتضیٰ صاحب اب صادق آباد کی قومی نشست سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں۔ ان کی جگہ سابق MPA مخدوم سید احمد محمود صاحب کے بھتیجے اور مخدوم علی اکبر محمود صاحب کے صاحبزادے مخدوم عثمان محمود صاحب کو قومی نشست NA 174 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم سید احمد محمود صاحب کی جانب سے صادق آباد کی اس قومی نشست پر پارٹی امیدوار کی تبدیلی ایک اہم اور غیر معمولی فیصلہ ہے۔ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ آج کے ویلاگ میں ہم سب سے پہلے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، NA 174 پر مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب کو ڈراپ کر کے مخدوم عثمان محمود صاحب کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کس سطح پر ہوا؟ اس حوالے سے جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ذرائع سے رابطہ کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پارٹی کے لیے یہاں امیدوار کی یہ تبدیلی کیوں ناگزیر ہوئی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب، جو جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، بہت سے سیاسی اور انتخابی امور پر مشاورت کے لیے گزشتہ دنوں نواب شاہ میں پارٹی قیادت کے پاس پہنچے تھے، جہاں ان کی اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ناظرین، آئندہ عام انتخابات کے بعد وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اپنی پوری سیاسی تگ و دو کر رہی ہے اور انتخابی بساط پر اپنے مہر ترتیب دے رہی ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی خود کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر خیال نہیں کرتی، اور وہ بھی پوری سیاسی سوچ بچار کے ساتھ اپنی سیاسی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے مخدوم سید احمد محمود کے سامنے یہ نکتہ رکھا کہ اگر عام انتخابات کے بعد سکورنگ بورڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی نمبر گیم بہتر ہوتی ہے اور وزارت عظمیٰ کے منصب کے حصول کے لیے امکانات روشن ہوتے ہیں، تو اس صورت میں قومی اسمبلی کے اندر انہیں اپنے ایک ایک ووٹ کی اشد ضرورت ہوگی۔ اب اگر مخدوم سید احمد محمود صاحب کے صاحبزادے آئندہ عام انتخابات میں ضلع رحیم یار خان کی 2 نشستوں سے بیک وقت انتخاب لڑتے ہیں، اور اگر وہ انتخاب جیت جاتے ہیں، تو قومی اسمبلی کے اندر جب مستقبل کے وزیر اعظم کے چناؤ کا مرحلہ آیا اور نمبر گیم کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس پوزیشن میں ہوئی کہ وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہوگا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے انتخابی ضابطہ کار کے مطابق عام انتخابات میں 2 نشستوں سے بیک وقت کامیاب ہونے والا کوئی بھی رکن اسمبلی
وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں اپنے 2 ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، اسے اسمبلی میں حلف اٹھانے اور ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اپنی ایک نشست سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یوں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ قومی اسمبلی میں اس کے لیے ایک ایک ووٹ کی بہت اہمیت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے مخدوم سعید احمد محمود صاحب کے ساتھ اس معاملے پر بڑا تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور یہ بات زیر غور آئی کہ ضلع رحیم یار خان کی دونوں قومی نشستوں NA 169 لیاقت پور اور NA 174 صادقہ آباد پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ مخدوم سعید احمد محمود صاحب نے انہیں یہ بات باور کرائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان دونوں نشستوں پر پوزیشن سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ وہ عام انتخابات میں یہ نشستیں جیت کر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو پیش کریں گے۔ تو مخدوم سعید احمد محمود صاحب کے اس اطمینان اور یقین دہانی کے بعد پارٹی قیادت نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر ضلع رحیم یار خان کی ان دونوں قومی نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی آئندہ عام انتخابات میں کامیابی یقینی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ دونوں نشستوں پر الگ الگ امیدوار دیے جائیں تاکہ کامیابی کی صورت میں قومی اسمبلی پر پارٹی کے پاس ایک اضافی ووٹ موجود ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کا سینیریو کچھ ایسا ہو کہ وزارت عظمیٰ کے الیکشن کے موقع پر اس ایک ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہو۔ ناظرین، یہی وہ نقطہ تھا کہ جس پر بعد میں مزید غور ہوا اور پھر مخدوم سعید احمد محمود صاحب نے ضلع رحیم یار خان کی انتخابی اور سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہتر خیال کیا کہ وہ اپنے بڑے صاحبزادے کو لیاقت پور کی قومی نشست سے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار برقرار رکھیں گے اور صادقہ آباد کی قومی نشست NA 174 پر پارٹی ٹکٹ کا کرہ فال ان کے بھتیجے مخدوم سید عثمان محمود صاحب کے نام نکلا، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے صادقہ آباد کی قومی نشست NA 174 پر امیدوار کنفرم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، NA 174 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی تبدیلی کے حوالے سے یہ تو میں نے وہ موقف بیان کیا جس کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کرتے ہیں، لیکن اس نشست پر 2018 کے سٹنگ MNA مخدوم مرتضیٰ صاحب کو ڈراپ کرنا اور سابق MPA مخدوم عثمان محمود صاحب کو امیدوار لانے کی کیا یہی وجہ ہے؟ ضلع کی سیاست پر نظر رکھنے والے اور خاص طور پر جمال الدین والی گھرانے کی سیاست کو قریب سے دیکھنے والے وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس بارے جب میں نے تھوڑا اور کھوج لگانے کی کوشش کی تو ناظرین، بتانے والوں نے یہاں اپنا ایک اور خیال ظاہر کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے مخدوم سعید احمد محمود صاحب اور جمال الدین والی کے گھرانے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حلقہ PP 264 سے سابق MPA مخدوم سعید عثمان محمود صاحب آئندہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس نشست پر مخدوم سید احمد محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اور اپنے قریبی ساتھی سردار حبیب الرحمان گوپانگ صاحب کو پارٹی ٹکٹ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ مخدوم سعید احمد محمود صاحب کے اس فیصلے کو اگرچہ مخدوم عثمان محمود صاحب نے قبول کیا، تسلیم کیا اور الیکشن سے انہوں نے اعلان برات بھی کیا، لیکن ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2018 کے عام انتخابات میں بھی مخدوم عثمان محمود صاحب کو کم و بیش اسی صورتحال کا سامنا تھا کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب جمال الدین والی کی صوبائی نشست PP 264 پر اپنے چھوٹے بھائی مخدوم سید علی اکبر محمود صاحب یا ان کے صاحبزادے مخدوم عثمان محمود صاحب کو انتخابی میدان میں اترنے کے لیے سپیس نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ مخدوم سید عثمان محمود صاحب نے اس وقت مخدوم سید احمد محمود صاحب کے سیاسی تیور دیکھ کر پیپلز پارٹی کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی پینگیں بڑھانی شروع کر دی تھیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا طوطی بول رہا تھا اور اس وقت جنوبی پنجاب میں سردار جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے تھے، اور سردار جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مخدوم احمد محمود صاحب کی طرح مخدوم عثمان محمود صاحب کی بھی قریبی عزیزداری ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب رشتے میں مخدوم عثمان محمود صاحب کے پھپھا لگتے ہیں، اور سردار جہانگیر ترین صاحب کی اہلیہ جو مخدوم سید احمد محمود صاحب اور مخدوم علی اکبر محمود صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا اپنے اس بھتیجے کے ساتھ خاصا پیار ہے۔ تو ناظرین، عین ممکن تھا کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب 2018 کے الیکشن میں مخدوم عثمان صاحب سے متعلق اپنا فیصلہ تبدیل نہ کرتے اور انہیں پارٹی ٹکٹ جاری نہ کرتے،
تو وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ سے اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم احمد محمود صاحب کے نامزد امیدوار کے مد مقابل ہوتے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سیاست ہے، ایک بے رحم کھیل ہے، اور سیاست میں اپنا انتخابی حلقہ چھوڑ دینا یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ واللہ عالم اس خبر میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ خبر سینہ گزر چل رہی تھی کہ جب سے مخدوم سید عثمان محمود صاحب کو ان کی صوبائی نشست سے ڈراپ کیا گیا ہے، ان کے رابطے ایک مرتبہ پھر سردار جہانگیر ترین صاحب اور ان کی اہلیہ جو کہ مخدوم عثمان محمود صاحب کی حقیقی پھپھو ہیں ان کے ساتھ استوار تھے، اور انہوں نے آئندہ عام انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے اپنے بھتیجے کو ٹکٹ کی آفر کر دی تھی۔ عین ممکن ہے کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب نے اسی تناظر میں NA 174 پر اپنے بیٹے کو ڈراپ کر کے مخدوم سید عثمان محمود صاحب کو پارٹی کا امیدوار نامزد کیا ہے۔